بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شوکت علی جینیہ ہوں اور آج میں آپ کو اور پاکستان کی عوام کو اور انڈیا کی عوام کو ریئل پکچر، حقیقت، سچائی بتانا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کی یہ جو نریندر مودی صاحب ہیں، یہ دراصل شروع سے ہی مسلمانوں کے قاتل ہیں، اور انہوں نے آتے ہی گجرات میں جو قتل عام کیا جب یہ وزیر اعلیٰ تھے، یہ ہر شخص کو پتہ ہے، یہ سچ ہے، یہ مخالفت نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں مخالفت کر رہا ہوں، یہ سچائی بتا رہا ہوں۔ وہاں پر ہندوازم کو اس نے اس طرح پرچار کیا کہ وہاں پر ہندو ٹولیوں کی شکل میں یہ جو جنتا پارٹی ہے، یہ ان کے کارکنڈے غنڈہ گردی کرتے ہوئے مسلمانوں کو مارتے تھے اور ان سے کہتے تھے پڑھو جے شری رام۔ کبھی مسلمان نے ایسا کیا ہے کہ کسی ہندو کو مارتے ہوئے کوئی ایک ویڈیو بتا دیں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کہا ہے؟ نہیں کہا نا۔ اس کا مطلب یہ شروع سے ہی یہ پارٹی اور جو لیڈرشپ ہے یہ مسلمانوں کو قتل عام کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد ووٹ کے لیے، صرف ووٹ کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اس کے بعد سکھوں پر مظالم ڈھائے گئے۔ ابھی ریسنٹلی 4-5 دن پہلے کی بات ہے کہ سکھوں پر اسٹریٹ گولی چلائی، 10 12 15 یا 20 سکھ دنیا سے چلے گئے، مار دیا گیا ان کو، اور کئی زخمی پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹل میں۔ یہ شاید نیو دہلی کا واقعہ ہے۔ تو بھائی آپ انڈیا کے لوگ یہ سمجھو۔ نمبر 2، انہوں نے آپ کی میڈیا کو کروڑوں روپے دے کے یہ گودی میڈیا بنا دیا ہے، اور یہ گودی میڈیا تمام جھوٹ اور پھتک کر، مٹک کر اور کولے مٹکا کر جو یہ صحافت کرتے ہیں، صحافت کے نام پہ، یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی فلم میں ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جھوٹ بول کر اور پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھو، انہیں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو۔ لیکن اس نریندر مودی کی پارٹی نے، یہ جنتا مار پارٹی ہے، یہ جنتا بھارتیہ جنتا مار پارٹی ہے، یا بھارتیہ جنتا WC پارٹی ہے، یہ نام ہے اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ کیوں کہ نریندر مودی WC میں بیٹھ کر شیطان سے مشاورت کر کے اور یہ پلان بناتا ہے انسانیت کے قتل کا۔ اس دور کے 2 قاتل ہیں، 2 بڑے، جنہوں نے انسانیت کو قتل کیا ہے، معصوم بچوں کو قتل کیا ہے، عورتوں کو قتل کیا ہے، عزتیں لٹوائی ہیں۔ وہ ایک نریندر مودی ہے، بھارتیہ WC پارٹی، اور ایک اور بھارتیہ جنتا مار پارٹی، یہ نریندر مودی نے اور نتن یاہو۔ یہ 2 شخص ایسے دنیا میں، پوری دنیا کے لیڈران کو دیکھ لیں، قتل عام کرایا ہے انہوں نے بے شمار۔ آپ کو بتا دوں آج کہ پاکستان میں 10 سال سے یہ مودی آیا ہوا ہے، 10 سال سے جتنی دہشت گردی ہوئی ہے، آپ یقین کیجئے تقریباً 1 لاکھ سے اوپر 10 سال میں بم دھماکے اور جتنے بھی کیے ہیں وہاں ان لوگوں کو یہ عوام کا پیسہ دے کر اور پاکستان میں دہشت گردی کروا کر معصوم شہریوں کو قتل عام کیا ہے۔ 10 سال سے کر رہا ہے، یہ دھماکے کر رہا ہے پاکستان میں۔ یہی شخص مداخلت اور دور اندیزی اور یہ جو سیاسی طور پر ووٹوں کی خاطر یہ انسانیت کو قتل کر رہا ہے۔ پاکستان میں یہ دہشت گردی کرا ہے، اس نے کی ہے۔ میں آج آپ کو واضح الفاظ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اور راس سوار یہ پلاما حملے کا پاکستان ایسا نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ پاکستان بے گناہ معصوم لوگوں کو ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہماری پاک آرمی کا مورل ایسا ہے کہ وہ اس طرح کرے گی۔ یہ انہی کے جنتا مار پارٹی کے یا جنتا WC پارٹی کے نریندر مودی کے کارندے
40 کلومیٹر اندر کیسے آئے؟ کہاں گئی تھی سیکیورٹی؟ سونیا گاندھی نے صحیح انڈیکیٹ کیا ہے کہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، سیکیورٹی لیپس تھا۔ یہ انہی کے آدمی تھے تو سیکیورٹی کہاں سے ہوگی؟ یہ وہاں کے عوام کو، انڈیا کی عوام کو سمجھنا چاہیے، اور پاکستان کو بے گناہ الزام وار ٹھہرا کر یہ سمجھا پاکستان حلوہ ہے، ہم کھا لیں گے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ کی مدد ہے پاکستان کو۔ پاکستان کی فوج، آپ سمجھ لیں کہ 40 لاکھ سے 50 لاکھ فوج ہے، 20 کروڑ عوام ہے، 24 کروڑ عوام ہے، وہ اگر اس کو جہاد کا حکم ہوگا، پاک فوج حکم کرے گی تو یہ سب جذبہ جہاد سے سرشار ہیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، کئی بار جہاد کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور آپ نے یہ فرما دیا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی الغار کرے، تمہارے مذہبی معاملات میں مداخلت کرے اور تم کو سے جینے کا حق چھین لے، مسجد مدرسوں پہ اٹیک کرے، تو پھر آپ جنگ کرو ان کافروں سے۔ باقی بے گناہ کبھی بھی مسلمان کبھی بھی بے گناہ کسی کو نہیں کرے گا۔ پاکستان کی فوج بہت مورلائز فوج ہے، یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن پہ عمل کرتی ہے۔ پاک فوج نے کبھی بھی اس طرح نہیں کر سکتی۔ یہ ایک جھوٹا الزام لگا کر اس نے حملہ کیا، نریندر مودی نے پہل کی، اور اس کی میڈیا نے مٹک کر، کولے مٹکا کر اور جھٹک کر انہوں نے عوام کو پاکستان کی عوام کے اور پاکستان کے خلاف کیا۔ یہ ساری ہسٹری ہے، یہ ساری کہانی ہے، اور کوئی سچ نہیں ہے اس میں جو انہوں نے کہا۔ کئی سالوں سے انڈیا کے اندر دہشت گردی کے کیمپ بنے ہوئے ہیں جو پاکستان کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے، جو پہلے کی حکومت تھی طالبان کے آنے سے پہلے، افغانستان میں وہاں پر اپنے کیمپ بنائے ہوئے تھے دہشت گردوں کو۔ سارا غریب عوام کا پیسہ، یہ جو عوام پہ خرچ ہونا چاہیے، وہ دہشت گردوں کو اربوں خربوں ڈالرز دیے ہیں اس شخص نے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا جمہوریت اسی کا نام ہے؟ اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو قتل عام اور غلامی کی زندگی ہے، وہاں بھی 24-25 کروڑ مسلمان ہیں، اور سکھوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ یعنی 99 پولیس، وہاں کی پولیس اور وہاں کی انتظامیہ اور وہاں کی سیاسی پارٹیاں کوئی پروٹیکشن نہیں کر رہی وہاں کی عوام کا۔ لہٰذا سکھ مسلم اتحاد بننا ضروری ہے، اور اگر سکھ مسلم اتحاد بن گیا تو کم سے کم وہ یکجا ہو کر اپنی جانوں کو تو بچائیں گے، اپنے گھروں کو، اپنی عزتوں کو تو بچا سکتے ہیں۔ کیوں کہ میجورٹی وہاں پر ایک ہی کمیونٹی ہے، وہ ہندو کمیونٹی ہے، جو ظلم اور مظالم کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاتی۔ گھر جلا دیتے ہیں مسلمانوں کے، سکھوں کو مار دیتے ہیں، اور مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، عزتوں کو پامال کرتے ہیں، اور بے دریغ مارتے ہیں مسلمانوں کو پکڑ کے۔ تو ایسا جب ہی ممکن ہے جب آپ یونائٹ ہوں گے، آپ یونائٹ ہو کے، اور ووٹ بھی آپ مل کر ایک ہی پارٹی کو دیں یا اپنی پارٹی بنائیں، اور آپ پھر آپ کے ایم پی ایس، کیونکہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت میں ایسا کرنا پڑے گا آپ کو۔ آپ کے جو ایم پی ایس، ایم این ایس جو اسمبلی میں جائیں گے اور انتظامیہ میں ہوں گے، تو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ الگ دیش بناؤ۔ خالصتان دیش کی آواز کیوں اٹھی ہے؟ اسی وجہ سے اٹھی ہے، ظلم کی وجہ سے۔ اور بھی کئی لوگ اب انڈیا کو چھوڑنے کے موڈ میں ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی جنتا مار پارٹی نے ایسا اقسا دیا ہے عیسائیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، اور چھوٹی ذات کے ہندوؤں کو رہنا مشکل ہو گیا ہندوستان میں۔ اور جہاں ڈیفنس کا تعلق ہے تو ڈیفنس یہ نہیں کر رہی، یہ دہشت گردی میں پیسے خرچ کر رہی ہے۔ صرف پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جتنے بھی بم بلاسٹ ہوئے ہیں، وہ ہندوستان نے کروائے ہیں۔ یہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ آپ لوگوں کو غلط پکچر پیش کی جاتی ہے، جیسے آپ لوگوں کو میڈیا نے اس مرتبہ غلط پکچر پیش کر کے، یہ جنتا مار پارٹی کے ہی کارندے تھے جنہوں نے یہ کارروائی کی پلوامہ میں، اور اس کے بعد الزام پاکستان پہ لگایا۔ یہ ایک سیاست تھی، اور سیاست کے طور پر انہوں نے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ساتھ دیا۔ میں پاک فوج کو
اس لیے سلام پیش کرتا ہوں کہ پاک فوج نے بڑے تحمل اور صبر سے کام لیا اور دنیا کو بتا دیا کہ ہم پرامن قوم ہے، پاکستان یونائٹ ہے اور پاکستان کی قوم ایک ہے۔ اگر پاکستان کی سالمیت پر بات آتی ہے تو پاکستان کی فوج نے بھی یہ ثابت کیا کہ وہ دلیر اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ یقین رکھتی ہے، اور عوام نے بھی یہ ثابت کیا کہ وہ اس موقع پر پاک فوج کے ساتھ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں آواز کے۔ آپ کو پتہ ہے 40 لاکھ فوج پاکستان کے پاس اس وقت موجود ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، فوج اس میں فوج کے علاوہ ہیں وہ لوگ جو جہاد کے جذبے سے سرشار ہیں، اور اس سے تو میں تو کہتا ہوں پاکستان کا ہر شہری جہاد کے جذبے سے سرشار ہے۔ 25 کروڑ پاکستان کی فوج ہے، کوئی بھی مسلمان جہاد سے نہیں بھاگے گا۔ بس آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ آپ اس انسانیت کے قاتل کو جلد سے جلد سزا دیں۔ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو، اپنی ہی جنتا کو مروایا ہے، تو یہ جھوٹے اپنے ملک میں حملے کروا کر، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ لوگ سمجھیں، انڈیا کی عوام اور آپ کی میڈیا بکی ہوئی میڈیا ہے، ان کا کام صرف یہ ہے کہ کولے مٹکا کر، پھدک کر، مٹک کر، اور جو فلموں کی طرح ایکٹنگیں کر کے اور جو جھوٹ بول کر مسلمانوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف اور عیسائیوں کے خلاف بیان کرتے ہیں، ان پر آپ یقین نہیں کیجیے گا، کبھی یقین نہیں کیجیے گا، کبھی یقین نہیں کیجیے گا۔ یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ سچا نہیں ہے۔ پاکستان نے کوئی دہشت گردی کی کارروائی وہاں پر انڈیا پر پلوانہ حملے میں نہیں کی، نہ پاک فوج انوالو ہے، نہ پاکستان کی عوام ہے۔ السلام علیکم۔